السلام علیکم دوستوں، میرا نام ارسل قریشی ہے. تو سنوکر جم کے ٹریننگ روم میں ہم موجود ہیں اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے اباؤٹ دی اکوپمنٹ آف ٹولس آف سنوکر، جس میں ہمارے پاس ریسٹ ہے، اسپائڈر ہے، ایکسٹینڈڈ اسپائڈر ہے اور سوان نیک ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے استعمال کے حوالے سے زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ موسٹلی یہ چیزیں آپ کے کلب میں ہوتی ہیں. آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو، کیونکہ اس کی کبھی پریکٹس نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے 10 شاٹوں میں سے ایک شاٹ آ گئی یا 20 شاٹس میں سے ایک آ گئی تو کیا ضرورت ہے اس کی پریکٹس کرنا. لیکن میک شیور کریں کہ کوئی بھی سنوکر میں کوئی بھی چیز بغیر پریکٹس کے پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. آپ گزارا تو کر لیں گے، ٹھیک ہے کبھی بال پاٹ ہو گیا کبھی نہیں ہوا، تو آپ کو گزارا نہیں چاہیے. سنوکر میں ایکوریسی چاہیے، اور ایکوریسی کسی بھی چیز میں کسی بھی فیلڈ میں دنیا میں ہمیشہ پریکٹس سے ہی آتی ہے. سب سے پہلے سمپل چھوٹی بات کروں گا میں ریسٹ کے اوپر. ریسٹ کو آپ نے، اس کے 2 ہینڈز ہوتے ہیں، ہائی ہینڈ ہوتا ہے اس کا، یہ لو ہینڈ ہوتا ہے. یہ آپ ڈفرینٹ وے سے اس کو اتنا ہی ڈسٹینس پہ آپ دور رکھ لیں جتنا آپ کا برج ہینڈ ہوتا ہے. آپ کے کیو سے آئیڈیا تو ہو جاتا ہے آپ کو کہ جب آپ برج رکھتے ہیں تو کتنا دور آپ کا ٹپ سے ہوتا ہے، کیونکہ برین سے آئیڈیا انسان کو ہوتا رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ ریسٹ رکھیں تو اس کو بھی اتنے ہی دور بال کے ساتھ، وائٹ بال سے اتنا ہی ڈسٹینس دیں جتنا آپ کا برج ہینڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیم وی ہے جیسے آپ کے ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک وی ہے. تو موسٹلی لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس کو اگر فالو کرنا ہے آپ نے تو یہاں ٹاپ دینے کے لیے آپ یہ یوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر اسٹن آپ نے کھیلنا ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا لوور اسٹرائکنگ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو لائن آف ایم کے اوپر ہی چلے گا ایز یوزول، جس طرح میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اپنے آپ کو اسٹڈی کریں، اپنے آرم کو اسٹڈی کریں، کیو کو اتنے ڈسٹینس پہ لے جائیں اور آرام سے اپنے شولڈر کو اٹھا کے رکھیں اس کو، اور اپنی ڈلیوری جو ہے وہ پوری آپ نے پوری ڈلیوری کرنی ہے. اس کو روکنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا. آپ نے ریلیکس رکھیں، سافٹ کیوئنگ رکھیں. ایک ہاتھ سے گرپ کرنا چاہیں ایک سے کر سکتے ہیں، 2 انگلیوں سے گرپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی وہی گرپ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پکڑا، کیوں ایسے گرپ کرتے ہیں اور اسی کو آپ ایسے لے گئے اور یہاں پر لے آئیں. سو فلیکسیبلٹی بیسیکلی یہ اور یہ والی سیم ہی رہے گی. تو اپنے ریسٹ کو سیٹ کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں جہاں پہ باڈی آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے. تھوڑا سا کراس رکھ لیں، اسٹریٹ رکھنا چاہیں اگر وہ جگہ نہ ہو تو رکھ سکتے ہیں. آپ لائن آف ایم کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس سے، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کراس رکھیں. ریسٹ کے اوپر ہاتھ رکھیں، ایسے نہ رکھیں، ایسے رکھیں گے تو وہ ہل سکتا ہے ہاتھ. کئی لوگ ایسے پکڑ کے کھیل رہے ہوتے ہیں ہوا میں تو وہ پھر شاٹ کبھی بھی صحیح نہیں لگ سکتی. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو سمپل ٹیبل کے اوپر رکھیں اور اوپر ہاتھ رکھ کے آپ اس کو آرام سے اپنی پیٹرنگ کریں. اور آپ نے جب اس پہ ڈلیوری کرنی ہے تو آرام سے بیک سوئنگ پوری کریں اور ڈلیوری کریں. سو بہت زیادہ ایمبیشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سٹیج آ جائے گی کہ جس وقت آپ اس میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تب آپ اس میں سافٹ سکروز بھی مار سکیں گے، ایون ڈیپ سکروز بھی مار سکتے ہیں، لیکن کھیل سکتے ہیں. لیکن آپ کو سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ پریکٹس کرنے کی. پریکٹس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس کو ایٹ لیسٹ 8-10 منٹ 15 منٹ جو ہے اپنی ٹریننگ کا حصہ دے. یہ دیکھیں میں تھوڑا سا فالو کھیلنے والا ہوں، اس کو یہ رکھیں، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس میں نے تھوڑا سا جو اسکرو کرنا ہے، میرے پاس بال یہاں پڑا ہوا ہے، میں اپنا تھوڑا سا اس کو لوور ہیڈ کے اوپر اسٹرائک کروں گا، لیکن میک شیور کروں گا کہ میرا بال جو ہے وہ کیو جو ہے ڈلیور ہو اور کیو آگے جانا چاہیے. یہ اسکرو ہو گیا. سو سب کچھ اس سے کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. چلیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ شاٹ کے اوپر، نیکسٹ ٹول کے اوپر. وہ ہے جناب اسپائڈر. اسپائڈر آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اسپائڈر کیا کام کرتا ہے؟ بیسیکلی اسپائڈر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم پلین ریسٹ نہیں رکھ پاتے اور ہمارا بال جو ہے وہ ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ جاتا ہے اور ہم نے بال کو کھیلنا ہی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کا اسپائڈر آئے بیسیکلی آپ نے کرنا یہ آتا ہے کہ یہاں پہ نارمل ریسٹ نہیں ہو سکتا، ہاتھ کی شاٹ نہیں ہو سکتی. تو آرام سے آپ نے اسپائڈر کو میک شیور کریں کہ پہلے اس کا ڈسٹینس ایڈجسٹ کر لیں شاٹ کھیلنے سے پہلے کہ میں نے کتنا قریب رکھنا ہے. اسپائڈر کا بیسیکلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو گیپ ہے یہ ایک بال سے بڑا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی اسپائڈر کو سلائڈ ان کرنے کی یا رکھنے کی اسٹریٹ اوے، تو آپ کو کئی دفعہ سلائڈ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اگر کوشش کریں کہ آپ نے جانا ہے آگے اور آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ آرام سے یہ دیکھیں میں سلائڈ کر کے اس کو
آگے تک لے آئے ہوں. تو اس لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ نے اسپائڈر کی جگہ نہیں ہے تو اس کی جگہ کو ڈیفائن کر لیں کہ میں نے کیسے وہاں تک پہنچنا ہے, تو آپ اپنی شاٹ کو پرفارم کر سکتے ہیں. اگین تھوڑا سا اس پہ اوور ایمبیشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز میک شیور کیجیے گا کہ اس پہ آپ کہیں جی میں اس سے سورو کر لوں, میں نے دیکھا لٹوں کو میں ڈیپ اسکرو کر لوں, میں فالو کر لوں, دس از ویری ڈیفیکلٹ. سو میک شیور کریں کہ آپ چپ کر کے اس میں جو بھی آپ کی اگر سچویشن آ گئی ہے تو یا تو اگر سیف کھیل رہے ہیں تو غلط بات ہے, اگر آپ نے پاٹ کرنا ہے تو چپ کر کے آپ اس کو پاٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور زیادہ اور بہت ہی معمولی پیس میں آرام سے اس کو پیچھے کریں, بیک سوئنگ کریں اس کی, تو سافٹ سا پاٹ کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ پرابلم نہ ہو. تو یہاں پہ آ گیا آپ کا اسپائڈر کا استعمال. 2 ریڈز بھی ایون ہوں تب بھی آپ اسپائڈر استعمال کر سکتے ہیں. فرض کریں یہاں پہ بال آ گیا ہے, یہاں پہ آپ کا وائٹ آ گیا, تب بھی آپ اسپائڈر کو ہی استعمال کریں گے, آرام سے آپ کھیل سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایکسٹینڈڈ اسپائڈر. ایکسٹینڈڈ اسپائڈر بیسیکلی کس لیے ہوتا ہے؟ ایکسٹینڈڈ اسپائڈر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر فرض کریں 3-4 بالز ادھر پڑے ہوئے اور آپ جو ہے آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے اور آپ کا عام اسپائڈر جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا. اب یہاں سے جو ہے موسٹلی چانس ہے کہ فاؤل ہو سکتا ہے, یہاں پہ بال رستے میں آ جاتا ہے, تو یہ آپ کا ایکسٹینڈڈ اسپائڈر آ جاتا ہے. یہاں پر آ کے آپ نے اگین ایکسٹینڈڈ اسپائڈر میں آپ نے کوشش وہی کرنی ہے, اوور ایمبیشیس نہیں ہونا, آرام سے فوکس کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے دوبارہ اسپائڈر سے جس طریقے سے آپ نے شارٹس کے لیے مجھے بالز دیجیے گا پلیز, اسی طریقے سے آپ نے آرام سے اس میں فیدرنگ کرنی ہے. اگین اپنے ہاتھ کو اوپر رکھیں, بال پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے. میک شیور کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ جہاں بھی رکھنا ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے, سو میک شیور کریں کہ آپ کا یہ ریسٹ گرنے والا نہ ہو. اسٹڈی رکھیں, ایک دفعہ لائن آف فیم میں ایڈجسٹ کر لیں اور کوئی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے بیک سوئنگ کریں اور اس کو بال کو پاٹ کر لیں, بس. اس پہ زیادہ اگین اوور ایمبیشیس نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ 3-4 کیوں ہیں اس کی ہیڈس؟ یہ اس لیے ہیں کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہاں پر بالز مزید آگے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ بال جو ہے وہ اسٹریٹ اپنا جو اسپائڈر ہے وہ سینٹر میں, ایکسٹینڈڈ اسپائڈر جو ہے ہم سینٹر میں اس کو رکھ سکیں. پاسبل نہیں ہے. فرض کریں یہاں پہ یہ ایک لوپنگ بھی ادھر پڑا ہوگا. اب کیا ہوگا کہ میرے پاس اگر وہ جگہ نہیں ہے تو میں چپ کر کے اس طرف نہیں آ سے, اس لیے پنک کے ساتھ ہم نے ایک سائڈ کے اوپر سینٹرلائز جو ہے وہ لائن آف فیم نہیں بن پا رہا کیونکہ جگہ نہیں ہے, تو پھر ہم نے اس اینڈ کو ہم نے یوز کر لیا اور آرام سے اگین پھیلنے کی اور بالکل سلو سے آپ نے اس کو پاٹ کرنا ہے. اگین اوور ایمبیشیس نہیں ہونا اور آپ نے بال پاٹ کر لینا. تو یہ ہو گیا ہمارا ایکسٹینڈڈ اسپائڈر. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس ریسٹ کی. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو اس کا نام معلوم ہے یا نہیں. اس کا سوان نیک ریسٹ کہتے ہیں اسے, سوان نیک ریسٹ. سوان نیک ریسٹ جو ہے بہت ہینڈی ریسٹ ہے بیسیکلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ موسٹلی کلبز میں ہوتا ہی نہیں. یہ امپورٹنٹ ٹیبلز کے ساتھ آ جاتا ہے یا کچھ اچھے جو پلیئرز جو کلب بناتے ہیں وہ اس کو رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے کلب اونرز کو کہیں کہ بھائی ایک سوان نیک جو ہے ہمیں منگوا دے اسپائڈر, تاکہ ہم ایزیلی بال کھیل سکیں. سوان نیک جو ہے یہ بیسیکلی بڑا ہینڈی سا ہے کہ آپ کے آگے اس کی نیک جو ہے آگے یہ دیکھیں آپ, اس کی نیک جو ہے سوان کی طرح ایک وہ پرندہ ہوتا ہے اس کی طرح آگے نکلی ہوئی ہے, تو یہ آپ کو ریچ کرنے میں آسانی دیتی ہے. اگین یہ بھی ایکسٹینڈڈ اسپائڈر کی طرح دیکھیں کتنا دور ہو گیا, لیکن مجھے پھر بھی میں کمفرٹیبلی اس کو فیل کر رہا ہوں کہ میں اس بال کو پاٹ کر سکتا ہوں. اس میں بھی اگین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوور ایمبیشیس نہیں ہونا اور چپ کر کے اپنے بال کو آپ نے پاٹ کر دینا. تو یہ آپ کے ٹولز اینڈ اکوپمنٹس ہیں جی. کوشش کریں کہ ان کے اوپر تھوڑی پریکٹس کر لیں, کیونکہ جب گیم میں میچ پلے میں یہ چیز آتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ پھنس جاتے ہیں, پلیئرز ہمارے پھنس جاتے ہیں. تو آئی ہوپ دس ول ہیلپ. اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو بلکہ کچھ پریکٹس اپنی کر کے مجھے بھیجیں ویڈیوز, اس کو ہم شیئر بھی کریں گے. اور مزید اس کے حوالے سے کچھ ذہن میں اور چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ جی. اپنے کلب کا ماحول اچھا رکھیں, اسموکنگ کو
اوائڈ کریں کلب سے, اپنی زندگی سے بھی الگ کریں اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اپنی پریکٹس کریں اور لگے رہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں خود بخود آپ کو برکت نیچر سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ انجوائے یور پریکٹس, انجوائے یور گیم, انجوائے آور ویڈیوز, شیئر آور ویڈیوز. جب میں فری کوچنگ کر رہا ہوں دنیا میں تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو فری بتائیں کہ بھائی یہاں سے یہ چیز دیکھ لو, یہاں سے یہ چیز سیکھ لو, تمہارے فائدے میں ہوگی. کیونکہ اردو میں کوئی ویڈیوز موجود نہیں تھی اس لیے میں نے یہ چینل کیا. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ آئے گا. میں ایک سرپرائز گیسٹ بھی لے کے آؤں گا, کچھ 1-2 کوچز کو بھی میں لے کر آؤں گا اپنے ویڈیو میں, اپنے چینل کے اوپر وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز بھی کریں گے. اینڈ ٹل نیکسٹ ٹائم جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.